نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصافات اور اس کا آخری رکوع نمبر 5 چل رہا ہے. اس کے اندر 6 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات گزرے ہیں اور آج کے سبق میں اللہ رب العزت عرب کے مشرکین مکہ کا جو ایک شرک تھا اس کا رد فرما رہے ہیں. عرب کے مشرک لوگ، ان میں بہت سے قبیلے شامل تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اور جو جنوں کے سردار لوگ ہیں ان کو جو بیٹیاں ہیں جنوں کی، وہ فرشتوں کی مائیں ہیں. یعنی گویا نعوذ باللہ جنوں کو حضور کا سسرال بنا دیا اور جننیوں کو حضور کی بیویاں بنا دیا. تو یہ ان کا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ تھا. تو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اس کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا، عقلی طور پر، نقلی طور پر اور مشاہدے کے اعتبار سے. کیونکہ عموماً جب کوئی بات کہتا ہے انسان تو اس سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے تو انہوں نے ان کو کیونکہ مؤنث ثابت کیا ہے، بیٹی کیونکہ مؤنث ہوتی ہے، تو کیا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ میں اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن سے کئی ہزار سال پہلے فرشتے پیدا فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنا رہے تھے نہ انسان موجود تھا نہ جن موجود تھی. تو لہذا جن فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عورتیں ہیں، تو انسان نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، تو عورتیں کس لحاظ سے ہیں. پھر دوسری بات، جو بات کہتا ہے کوئی اس کا سچا ہونا ضروری ہے، اور جبکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ عقل کے اعتبار سے بھی ان لوگوں کی یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں خود جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو یہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے تھے. اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. بیٹی اور بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے. انسان کا یہاں چون چرا کرنا یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے اور ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، ہم مخلوق اللہ کی ہے. اللہ کی مرضی کس کو کیا دینا ہے اور کون کسی کا کیا ذمہ دار ہے، سب کا ذمہ دار خود اللہ خود ہے، اللہ کی ذات خود ہے. بہرحال یہ بھی ان سے پوچھا گیا ذرا تم یہ تو دیکھو کہ اپنے لیے تو تم پسند کرتے ہو بیٹے اور اللہ کی طرف کیا منسوخ کر دی ہے، بیٹیاں. جبکہ تم اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہوئے اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف یہ بات منسوخ کرتے ہوئے بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی. تو اب دیکھیں ترجمہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستفتیہم، ذرا ان سے پوچھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور ان کی طرف بھی نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے فرمایا ان سے پوچھئے علی ربک البنات ولہم البنون، کیا رب نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی
اور تمہارے لیے بیٹے بنائے؟ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ فرمایا کہ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا جب اللہ رب العزت ملائکہ کو پیدا فرما رہے تھے تو اللہ نے کیا ان کو عورتیں بنائی ہے؟ وہم شاہدون، تم وہاں موجود تھے؟ یہ بھی موجود نہیں تھے۔ تو اس لیے فرمایا الا سنو، سنو انہم من افکہم لیقولون، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، فرشتوں کو عورتیں کہنا، فرمایا یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور فرمایا کہ ولد اللہ، اور ان کا کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، سنیں یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، اولاد انسان کی دو طرح کی ضرورت ہے، ایک بڑھاپے میں بطور سہارا، جبکہ اللہ کی ذات کبھی بوڑھا ہونے والی نہیں، وہ سدا اپنی شان میں ہے، اللہ رب العزت کی ذات۔ دوسرا، انسان کی بقا کے لیے اولاد بھی ضروری ہے کہ دنیا کے اندر اس کا حسب میں ایک نام باقی رہے۔ اللہ کو اپنی بقا کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے کل من علیہا فان، جب میں سب کچھ فنا کر دوں گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میری ذات اس وقت بھی باقی رہے گی، سب کچھ جب فنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بھی جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اولاد۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بیٹوں پر منتخب کی ہیں؟ ما لکم، یہ لوگ کیسی بات کرتے ہیں؟ کیف تحکمون، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا انصاف کرتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے ان کی اس کھوپڑی میں؟ فرمایا ام لکم سلطان مبین، ان سے کہیں ان سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل لے کر آؤ۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا دلیل کہاں سے لائے؟ کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمانی صحیفہ، کسی پیغمبر، کسی رسول کی تعلیم میں یہ بات نہیں، بلکہ وہاں بات ہے تو ایک ہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، جبکہ اولاد جز ہوا کرتی ہے۔ اب میرا بیٹا میرے بدن کا جز ہے، آپ کی اولاد آپ کے بدن کی جز ہے، تو جب کہ اللہ فرماتے میں اکیلا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں ان ساری رشتوں سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے سے بھی کوئی نہیں اور میں بھی کسی سے نہیں ہوں، بلکہ میرے جیسا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کی مثال دینی ہو تو دنیا میں کوئی مثال نہیں، لیس کمثلی شیء، اس نے واضح فرمایا میری ذات کے بارے میں نہ سوچنا کہ اللہ کیسا ہے، دنیا کے اندر کوئی مثال سے نہیں بتا سکتا، بس یہی ہے اپنی شان میں سب سے نرالا ہے، اپنی شان میں سب سے اعلیٰ ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ ہاں فرمایا میری صفات میں غور کرو، انسان کا اپنا وجود، میرا اور آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اس میں انسان غور کرے تو سمجھ آتی کہ ایک ذات ہے جس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ۔ دنیا کے اندر اس نے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ دنیا کے اندر جیتا جاگتا اللہ تعالیٰ کو دیکھ۔ اس لیے یہاں عرض کرتا بھی رہتا ہوں کہ اگر کوئی خواب کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھے تو جیسا دیکھتا ہے ویسا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے دیکھا اللہ کی ذات ویسی ہے، نہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، وہ بیان کر سکتا ہے کہ یوں میں نے نورانی چہرہ دیکھا، یوں میں نے دیکھا، یوں زلفیں دیکھی، یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی، یہ تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ اور اہل علم
شمائل ترمذی وغیرہ کتابوں میں حدیث میں جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے حدیث میں موجود ہے، صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے، تو اس خواب والے کا خواب سن کر حدیث میں غور کر کے بتا سکتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن رہی اللہ رب العزت کی ذات کی بات، تو وہ تو نہ قرآن میں اللہ نے کہیں بیان فرمائی ہے اپنی شبہات، اور نہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کسی کے سامنے بیان کرے اور وہ قرآن و حدیث میں پھر دیکھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جیتے جاگتے زمین میں کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ رب العزت کو کیا کرے، بولو، دیکھ سکے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے معراج کی رات میں حضور کی اللہ کی زیارت کی ہے، تو وہ بھی 70,000 پردے درمیان میں حائل تھی۔ کتنے پردے سارے بولو؟ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھے، 70,000 پردے درمیان میں حائل تھے، اور وہ بھی لے جانے سے پہلے، ان پردوں تک بھی پہنچنے سے پہلے حضور کا شق صدر بھی کیا گیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ نورانی صلاحیت پہلے ڈالی گئی تھی آسمان کی طرف لے جانے سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رکھیں، جلیل القدر پیغمبر رسول اہل کتاب ہے، وہ مطالبہ کر رہے کہ اللہ جی اپنا دیدار کروا دیجئے۔ اللہ فرما رہے موسیٰ رہنے دے، تیرے میں طاقت نہیں، کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے۔ لیکن جب اصرار پڑا تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرے تیرے اندر صلاحیت نہیں رکھی، ہاں میں اپنی تجلی اس کا کروڑواں حصے کا کروڑواں حصہ پتھر پہ ڈالتا ہوں، طور پہ ڈالتا ہوں، تو ذرا طور کی طرف دیکھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور کو دیکھ کر گر پڑے تھے کیونکہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اور اگر وہی تجلی آپ ذرا غور کریں موسیٰ علیہ السلام پر پڑتی تو کیا بنتا موسیٰ علیہ السلام، جسم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاتا۔ تو اس لیے جب ایسے عظیم پیغمبر وہ نہیں دیکھ پا رہے تو عام آدمی اللہ رب العزت کی ذات میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے جو لوگ بزرگوں کے بارے میں یا اپنے طور پر جس اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا حضرت علی کے روپ پہ زمین پہ آ گیا، یہ ان کا نظریہ غلط ہے، کئی اعتبار سے غلط ہے۔ پہلی بات تو یہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، خدا پیدا نہیں ہوتا، بولو خدا پیدا، پھر خدا کو کوئی قتل نہیں کرتا، حضرت علی تو شہید ہو گئے، بولو حضرت علی تو کیا ہو گئے، تو گویا کہ ان کا خدا تو پھر دنیا سے چلا گیا۔ ہمارا اللہ تو الحمدللہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے، کون بولو بھائی؟ اللہ، ہر لمحہ اس کی شان ایک نرالی ہوتی ہے۔ تمہارا اللہ رب العزت یہاں بھی فرماتے ہیں ام لکم سلطان مبین، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لاؤ، یعنی کسی کتاب میں یہ بات اللہ نے ذکر کی ہو کہ میری اولاد ہے تو وہ لاؤ۔ اللہ نے تو ہر کتاب میں اس بات کی نفی کی ہے کہ میں یکتا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ میرے وجود سے کوئی نہیں ہے، باقی ساری کائنات اللہ ہی کی ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک عقیدے کی قدر نصیب فرمائے، عقیدہ توحید، عقیدہ وحدانیت، جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہے اللہ ان کو شرک سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی